اچھا بھائی، قربانی کا گوشت کتنے دن تک استعمال کر سکتے ہیں؟ قربانی کا گوشت کتنے عرصے تک کھا سکتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں قربانی کا گوشت محرم الحرام سے پہلے ختم ہو جانا چاہیے۔ قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کرنا لازم ہے۔ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں یعنی اپنے علاوہ رشتہ داروں اور غریبوں میں تقسیم کرنا لازم ہے، یا سارا گوشت خود بھی رکھ سکتے ہیں؟ بنت طالب کراچی سے، بہتر یہ ہے کہ 3 حصے کر دیں، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک مستحقین کے لیے، غریبوں کے لیے، اور ایک اپنے لیے۔ کوئی لازمی نہیں ہے۔ آج کل تو جتنے رشتہ دار ہیں اکثر قربانی کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر رشتہ داروں کا حصہ نہ بھی رکھا تو 1/3 آپ غریبوں کے لیے نکال دیں تو بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی خود غریب ہے اور بچوں کو گوشت پورے سال زیادہ مقدار میں کھانے میں نہیں ملتا تو پھر اس کے لیے افضل یہ کہ پورا گوشت خود رکھے گا، کیونکہ اپنے بچوں کا حق دوسروں سے بہرحال زیادہ ہے۔ بعض غریب گھرانے ہوتے ہیں پورے سال گوشت نہیں ملتا ان کو بچوں کو کھانے کے لیے، بچے خوش ہوتے ہیں ابو گائے لائے ہیں، بکرا لائے، اب تو گوشت خوب دبا کے پھوڑیں گے ہم، تو ابا نے اٹھا کے صدقہ کر دیا، تو بچوں کا بڑا اس میں نقصان ہوتا ہے۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ پہلے اپنے بچے بعد میں دوسروں کے بچے۔ تو اس لیے اگر کوئی غریب ہے اور خاندان بڑا ہے اس کا، تو اس کو چاہیے کہ وہ سارا گوشت خود ہی رکھ لے۔ حرام مغز کھانے کا حکم کیا؟ حرام مغز مکروہ ہے جبکہ اس کا شمار 7 ممنوع اجزاء میں نہیں ہوتا۔ فائز صاحب جدہ سے۔ حرام مغز بیچارے کا نام حرام پڑ گیا، وہ ہے حرام نہیں۔ یہ جو ریڑھ کی ہڈی کے اندر ہوتا ہے یہ پیچھے کی طرف، تو یہ حرام نہیں ہوتا، اس کا نام پتہ نہیں کیوں لوگوں نے حرام مغز رکھ دیا ہے بہرحال یہ حلال۔ تو اور حرام مغز کھانے والوں کو، جو حرام مغز کو حرام کہتے ہیں، جب آپ ان کو سمجھاؤ کہ یہ حرام نہیں ہے تو وہ مغز کھانے لگتے ہیں، یعنی ہمارا مغز کھانے لگتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں یار یہ ایک حلال مغز کو حرام کہنے کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے تم ہمارا حلال مغز کھا رہے ہو۔ تو بہرحال یہ حرام نہیں ہے، جائز ہے بالکل، اور اس کا نام بہتر ہے تبدیل کر دیں، کچھ اور رکھ دیں اس کا نام۔ اوجڑی کھانا حلال ہے یا مکروہ؟ بکرے کی اوجڑی کا کیا حکم ہے؟ سلمان علی، جائز ہے اگر اس کو اچھی طرح سے صاف کر دیا جائے، اس کی پرت اوپر سے اتار دی جاتی ہے اور صفائی اچھی طرح سے ہو تو اوجڑی کھانا بالکل جائز ہے، اور بلکہ صحت کے لیے، پیٹ کے لیے سنا ہے مفید بھی بہت ہے۔ کپورے کھانے کا شرعی حکم، کپورے کھانا کیسا ہے؟ اگر کوئی کھا لے تو کیا حکم ہے؟ محمد ابراہیم سلیم، جائز نہیں ہے فقہ حنفی میں، اور اس کی دلیل بڑی مضبوط ہے۔ ایک تو صحابہ سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ جانور میں یہ چیزیں آپ نے کھائی ہوں کبھی، اور دوسری بات یہ کہ وہ نجاست کا محل ہے۔ اوجڑی میں بھی نجاست جمع ہوتی ہے لیکن اس کے اوپر ایک پرت ہوتی ہے اور وہ نجاست سرایت نہیں کرتی، جبکہ جو خصیتین ہیں ان میں تو نجاست اچھی طرح سرایت کر جاتی ہے، یہ متولد بھی ہوتی ہے یہیں سے، بنتی بھی یہیں سے نجاست، اس لیے اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ باقی کسی کا اختلاف ہو، امام شافعی کے فقہ کو کوئی فالو کرتا ہے تو وہ بھی مجتہد تھے، ان کی رائے میں جائز ہے، تو پھر ایسے اختلافی مسائل میں ایک دوسرے پہ شدت نہیں کرنی چاہیے۔ تو آپ احتیاط کریں، اگر کوئی کھا رہا ہے تو اس کا ہیڈک ہے، آپ اس کو الجھے نہیں آپ اس سے۔ اچھا بھائی، قربانی کا گوشت کتنے دن تک استعمال کر سکتے ہیں؟ قربانی کا گوشت کتنے عرصے تک کھا سکتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں قربانی کا گوشت محرم الحرام سے پہلے ختم ہو جانا چاہیے، کیا یہ صحیح ہے؟ عاقب شاہ دبئی سے، نہیں، جب تک چاہے کھائیں آپ، اگلے سال قربانی تک بھی چلا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس فریزر ہے یا گوشت اسٹور کرنے کا انتظام ہے۔ باقی یہ کہ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو کھائیں اور کھلا کے ختم کریں، غریب ہیں تو اسٹور کر لیں، تو مالدار ہیں تو ایک کھا لیں اور جتنا کھا سکتے ہیں اور کھلا بھی دیں، جلدی جلدی کر لیں۔ تو باقی جائز ہے کہ جب تک چاہیں آپ استعمال کریں۔ اکثر میں اس پہ ایک چٹکلا بھی سناتا ہوں نا، ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ اس کا بکرا جو ہے وہ جنت میں گھوم رہا ہے، جو اس نے ذبح کیا تھا، لیکن ٹانگ نہیں ہے اس کی۔ تو اس نے پوچھا فرشتوں سے خواب میں کہ بھئی یہ میرا بکرا پورا یہاں آ گیا، ابھی تک یہ ٹانگ کیوں نہیں؟ اس نے کہا وہ ابھی تک تیرے فریج میں پڑی ہوئی ہے اس لیے۔ تو خیر ایک چٹکلا ہے، لیکن یہ کہ اللہ نے پیسہ دیا ہے، مال دیا ہے، تو کھا لیں جلدی جلدی اس کو، غریب ہیں تو پھر بھی اسٹور کر لیں۔ قربانی کا گوشت جہاں سے آیا کیا وہاں لوٹانا ضروری ہے؟ کیا قربانی کا گوشت جہاں سے آئے وہاں دینا ضروری ہے جیسے کہ عام رواج ہے؟ محمد حذیفہ گل کراچی سے، نہیں جی بالکل غلط ہے، اور یہ رواج اگر ہے تو رواج بھی ختم کریں۔ یہ تو نہیں کہ جس نے گوشت بھیجا تو آپ بھی گوشت دیں، تو بالکل غلط ہو گیا، تو فائدہ کیا ہوا اس کا گوشت بھیجنے کا؟ قربانی کی کھال کا کیا کریں، کس کو دیں؟ قربانی کے بعد چمڑے کے مصارف کیا ہیں؟ رحیم الدین، متحدہ عرب امارات سے۔ دیکھیں جس نے قربانی کی ہے وہ جانور کا چمڑا خود بھی استعمال کر سکتا ہے، بیچ نہیں سکتا، بیچا تو قیمت صدقہ کرنی پڑے گی، لیکن ویسے استعمال کر سکتا ہے۔ اسے کھال کو دباغت دے دے، نمک لگا کے رکھ لے، اس کی اسمیل ختم ہو جاتی ہے، سوکھ جاتی ہے، اس کی جائے نماز بنا لے، کچھ بھی بنا لے، یادگار کے طور پہ رکھ لے۔ لیدر تو بڑی ایک قیمتی چیز ہے، بہت ساری چیزیں بن سکتی ہیں اس سے۔ تو میں نے ایک دفعہ بچپن میں قربانی کے جانور سے مسلح بنانے کی ناکام کوشش کی تھی، مجھے تجربے نہیں تھے، تو اب یوٹیوب پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں، بہت سارے طریقے مل جائیں گے آپ کو، تو ایک بڑا اچھا لیدر مل جاتا ہے آپ کو، تو وہ جائز ہے، استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر بیچ دیا تو پھر اس کی قیمت صدقہ کرنی پڑے گی۔ اسی طرح قربانی کی کھال آپ
کسی کو صدقہ بھی کر سکتے ہیں. خلاصہ یہ کہ اس سے بزنس نہیں آپ کر سکتے. جس کو صدقہ کیا وہ جو چاہے کرے. آپ کے لیے اس کو یا تو ایز اٹ از استعمال کریں یا اس کو بیچ دیا تو اس کی قیمت صدقہ کر دیں, ورنہ اس کھال ہی کو صدقہ کر دیں. آپ اجرت میں بھی نہیں دی جا سکتی قصائی کو کہ تم یہ جانور ذبح کرو کھال تمہاری ہوئی, یہ بھی جائز نہیں ہے. قربانی کی کھال امام مسجد کو دینا, کیا قربانی کی کھال امام کو امامت کی وجہ سے دینا جائز ہے؟ احتشام الحق. امامت کی وجہ سے کا مطلب یہ کہ امام کی اجرت میں وہ شامل ہو پھر تو حرام ہے, ناجائز ہے. لیکن اگر امام کی اجرت کا حصہ نہیں ہے بلکہ امام غریب ہے اور غریب اور مستحق سمجھ کے اس کو دیا جا رہا ہے تو کسی کی بھی غریب کو دی جا سکتی ہے, تو امام بھی اگر غریب ہے تو اس کو بھی دی جا سکتی ہے. قربانی کی کھال گھر میں استعمال کرنا, کیا قربانی کی کھال اپنے کسی ذاتی استعمال میں لا سکتے ہیں؟ کوئی چیز بنوا کر گھر میں استعمال کر سکتے ہیں؟ حذیفہ ندیم کراچی سے, جی بالکل کر سکتے ہیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, بالکل جائز ہے. لیکن بیچ دیا تو قیمت صدقہ کرنی پڑے گی. جانور کے ساتھ حرام اجزاء, جانور کی جو ساتھ حرام چیزیں ہوتی ہیں ان میں غدود بھی ہے. یہ غدود کیا چیز ہوتی ہے وضاحت کر دیں. نور الامین حقانی, جانور کے جو چند اعضاء حرام ہیں وہ اس لیے حرام ہے کہ قرآن نے خبیث چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. جگہ جگہ قرآن میں آتا ہے. تو کچھ جگہ تو ایسی ہیں جانور کی جہاں ہر وقت گندگی کا وہ یوں سمجھیں کہ مقر ہیں, جیسے خصیتین ہیں یا شرمگاہ ہے, یہ سب ہر وقت گندگی سے آلودہ رہتے ہیں. تو یہ بھی سلیم الطبع انسان کو یہ چیزیں کھاتے ہوئے گھن آتی ہے. تو اسی طرح غدود, غدود کا مطلب جانور کا کہیں بھی پھوڑا نکل آیا, بیماری کی وجہ سے پھوڑا نکل گیا, یا کوئی بھی جو رسولی جسے کہتے ہیں نا, تو اب کیا آپ نے جانور ذبح کرنے کے بعد وہ پھوڑے میں جو گوشت تھا وہ نکال کے کھا گئے, تو وہ بھی خبائث میں داخل ہے, گندگی میں داخل ہے. تو ہر خبیث چیز ناجائز ہے. تو اس لیے فقہ حنفی میں اس کو بھی ناجائز قرار دیا گیا قرآن کی اس آیت کی وجہ سے. تو پھوڑے ووڑے نکل آتے ہیں نا جانوروں کے, رسولی نکل آتی ہے, تو وہ جو غدود ہوتے ہیں جو یعنی گوشت سڑ جاتا ہے وہاں پہ ایک طرح کا, وہ بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے وہ. تو اس لیے جانور جب ذبح کریں تو اس کی جو پھوڑا پھنسی کوئی ہو تو اس جگہ کو کاٹ کے پھینک دیں, آپ وہ استعمال نہ کریں. ظہر کی نماز کب تک ادا کہلائے گی؟ اگر کوئی شخص گاڑی میں سویا ہو, گاڑی میں ہو یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے ظہر کی نماز عصر کی نماز سے 10 منٹ پہلے پڑھے تو کیا نماز ادا شمار ہوگی؟ اور اگر اہل حدیث حضرات کی اذان ہو گئی ہو تو کیا اس کے بعد بھی وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ ہدایت خان. دیکھیں اہل حدیث حضرات کے ہاں جو عصر کا وقت ہے نا, حنفیہ کے ہاں بھی عصر کا وقت اس میں شروع ہو جاتا ہے. افضل یہ ہے کہ وہ تاخیر کریں, جس میں حنفیہ جو نماز پڑھتے ہیں جب سورج کافی ڈھل چکا ہوتا ہے. اس پہ بہت سارے دلائل ہیں کہ امام حنیفہ کے نزدیک جو عصر کا وقت ہے بہتر وقت ہے, وہ بہت زیادہ اس پہ دلائل ہیں. میں ایک دفعہ پہلے کلپ ریکارڈ بھی کروا چکا ہوں, کبھی موقع ملا تو دوبارہ کرواؤں گا. خیر ابھی اختلافی مسئلے کا موقع نہیں ہے, لیکن ٹائم اس وقت بھی شروع ہو جاتا ہے جس وقت پہ اہل حدیث حضرات عصر کی نماز پڑھتے ہیں. تو اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ ظہر کو اس سے پہلے پڑھ لیا جائے. تو اگر ظہر کسی نے اس سے 10 منٹ پہلے پڑھ لیا تو وہ ادا ہی کہلائے گی, قضا نہیں کہلائے گی. اور اگر کسی نے اہل حدیث کے وقت میں عصر پڑھ لی تو عام حالات میں ایسا کرنا بہتر نہیں ہے, افضل نہیں ہے, خلاف سنت ہے ہماری رائے میں. لیکن اگر پڑھ لی تو اثر ہو جائے گی. البتہ سفر میں ہو آپ یا کوئی مشکل میں ہو تو پھر ضرورت کے وقت اس وقت بھی نماز بلا کراہت درست ہے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. تکبیرات تشریق کس پر واجب ہے؟ تکبیرات تشریق کس پر واجب ہے, اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے, نیز کتنے دن یہ پڑھی جاتی ہے؟ حسین وزیر. دیکھیں راجح قول کے مطابق تکبیرات تشریق گاؤں میں رہنے والوں پر بھی واجب, شہر میں رہنے والوں پر بھی واجب, اور مرد پر بھی عورت پر بھی, ہر عاقل بالغ پر واجب ہے. مرد اونچی آواز سے پڑھیں گے اور خواتین آہستہ آواز سے پڑھیں گی, اور جماعت سے نماز پڑھیں یا انفرادی نماز پڑھیں, ہر صورت میں واجب ہے. تو تکبیرات تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ ایک دفعہ پڑھی جائے گی تکبیر. تو مرد اونچی آواز سے پڑھیں اور خواتین آہستہ آواز سے. اور خواتین یاداشت کے طور پر اپنی جائے نماز کے قریب کوئی پرچی ورچی رکھ لیں, کیونکہ خواتین بھول جاتی ہیں. مردوں میں تو یہ ہوتا ہے کسی ایک نے بھی اونچی آواز سے پڑھی سب کو یاد آ جاتا ہے, لیکن خواتین کے لیے چونکہ آہستہ آواز سے تو ان کو یاد دلانے والا کوئی نہیں ہوتا, تو گناہ ملتا ہے. یہ تکبیرات پڑھنا واجب ہے. باقی یہ کہ کب سے واجب ہیں, تو 9 ذی الحجہ کی فجر یعنی بقرعید سے ایک دن پہلے فجر کی نماز سے یہ شروع ہوں گی, اور پھر 13 ذی الحجہ یعنی بقرعید کے 3 دن اور اس کے علاوہ ایک اور دن, اس میں عصر کی جو نماز ہوگی وہ آخری تکبیر اس میں کہی جائے گی, مغرب میں نہیں کہی جائے گی. تو 13 ذی الحجہ کی عصر تک 9 ذی الحجہ کی فجر سے شروع کی جائے گی. تو یہ تکبیرات تشریق ہیں. تکبیرات تشریق صرف قربانی کرنے والوں کے لیے ہے. بقرعید کی تکبیریں کن لوگوں کو پڑھنی چاہیے؟ قربانی کرنے والوں کو یا ہر ایک کو؟ اور یہ تکبیرات کتنے دن تک پڑھنی چاہیے؟ حسین وزیر.
یہ میں نے آپ کو اس سوال کا جواب اس سے پہلے والے سوال میں ڈیٹیل سے دے دیا ہے. جو قربانی کر رہے ہیں وہ بھی, جو نہیں کر رہے وہ بھی, سب پر لازم ہے. تنہا نماز پڑھنے والا تکبیرات تشریق پڑھے گا اگر 10 11 12 ذی الحجہ کو کسی نے فرض نماز امام کے ساتھ نہیں پڑھی لیکن وقت کے اندر اندر ہی تنہا نماز ادا کر لی تو کیا وہ تکبیرات تشریق پڑھ سکتا ہے؟ شمیم الحسن انڈیا سے, جی اس پر بھی واجب ہے, پڑھے گا. اور یہ 10 11 12 نہیں, 9 10 11 12 13 ان دنوں میں واجب ہوتی ہے. ایام والی عورت کیا تکبیرات تشریق پڑھ سکتی ہے؟ کیا عید الاضحیٰ کے دنوں میں ایام والی عورت تکبیرات تشریق پڑھ سکتی ہے؟ ابو عمار سعودی عرب سے. دیکھیں تکبیرات تشریق یہ فرض نماز کے ساتھ خاص ہیں, فرض نماز کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے. جب ایام میں جو عورت ہے اس پہ نماز ہی نہیں ہے تو تکبیرات تشریق کہاں سے ہو گئی؟ تو ویسے وہ اللہ کا ذکر کرنے کے طور پہ تکبیرات تشریق پڑھتی رہے سارا دن, وہ تو بہت اچھی بات ہے. سارا دن ذکر کرے گی, ان دنوں میں ذکر کا ثواب بہت زیادہ ہے. تو عورت پہ صرف تلاوت اور نماز پہ پابندی ہوتی ہے ایام حیض میں, اس کے علاوہ تو ہر قسم کی عبادت عورت کر سکتی ہے. روزہ, نماز اور تلاوت نہیں کر سکتی, باقی درود شریف, استغفار, تکبیرات, یہ ساری عبادتیں جائز ہیں اور بلکہ باعث ثواب ہے. تکبیرات تشریق پڑھنا بھول جائیں تو کب پڑھیں گے؟ اگر تکبیرات تشریق پڑھنا بھول گیا 1 گھنٹے بعد یاد آ جائے تو اس وقت کہنا صحیح ہے یا نہیں؟ سیف اللہ کوئٹہ سے. نہیں بھائی, یہ نماز کے فوراً بعد پڑھی جائے گی. اگر درمیان میں فاصلہ آ گیا, کوئی کام مشغول ہو گئے آپ, تو پھر یہ تکبیرات ختم. قضا نماز کے بعد تکبیرات تشریق پڑھنے کا حکم. عید کے دنوں میں قضا نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ نیز عید کے دنوں کی قضا نماز پڑھنے کے بعد تکبیرات تشریق پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ نوید ملک سرگودا سے. اگر ایام تشریق میں ہی کوئی فرض نماز قضا ہوئی اور اس کو لوٹا بھی ایام تشریق میں ہی رہے ہیں تو اس قضا نماز کے بعد تو تکبیرات تشریق پڑھی جائے گی, اس کے علاوہ نہیں پڑھی جائے گی. کیا مطلب؟ تکبیرات تشریق سے پہلے نماز قضا ہوئی تھی اور آپ اس کو قضا کر رہے ہیں تکبیرات تشریق میں, تو یہاں بھی تکبیرات تشریق نہیں ہوں گی. نماز قضا ہوئی تکبیرات تشریق میں, لوٹا رہے ہیں تکبیرات تشریق گزرنے کے بعد, تو بھی تکبیر واجب نہیں ہے, بلکہ سنت ہی نہیں ہے, بلکہ اگر کوئی سنت سمجھ کے کرتا ہے تو بدعت ہے. اس سال تکبیرات تشریق میں آپ کی نماز قضا ہوئی, آپ اگلے سال ایام تشریق میں, اس سال ایام تشریق میں آپ کی نماز قضا ہوئی, آپ اگلے سال ایام تشریق میں نماز قضا لوٹا رہے ہیں تو بھی تکبیرات تشریق نہیں ہے. تو صرف ایک صورت میں ہے قضا نمازوں میں کہ اسی سال کے ایام تشریق کی قضا نماز اسی سال کے ایام تشریق میں لوٹائیں گے تو اس کے بعد تکبیر پڑھیں گے, ادروائز نہیں پڑھیں گے. گائے مر جائے تو دفن کریں یا ویسے ہی پھینک دیں؟ بھینس یا گائے یا اس کا بچہ فوت ہو جائے, یعنی قربانی کے جانور کی بات ہی ہو رہی ہے, ظاہر ہے تو اس کو دفن کرنا چاہیے یا ایسے ہی پھینک دینا چاہیے؟ حامد میر سکھر سے. ایسے ہی پھینکیں گے, بدبو ہوگی, اسمیل ہوگی, سارے گلی محلے کے کوے, کتے, چوہے, بقرعید آپ کی ہوگی, منائیں گے وہ, اور پھر وہ بہت گندگی ہوتی ہے اس سے. تو بہتر یہی ہے کہ بھائی یا تو اس کو دفن کر دیں یا اس کو بہت دور لے جا کے آبادی سے کہیں ٹھکانے لگا دیں تاکہ آبادی میں گندگی نہ ہو. لوگ کہہ سکتے ہیں کتوں کو کھانا کھلائے, تو دیکھو مردار چیز جانور کو کھلانا بھی جائز نہیں ہے, چاہے کتے ہو چاہے کوے ہو. تو آپ کچرے میں پھینک دیں, پھر کتے خود ہی کھا لیں تو ان کی مرضی ہے, لیکن آپ کے لیے اس نیت سے کتوں کے آگے ڈالنا یا جانور کے آگے ڈالنا کھلانے کی نیت سے تو یہ جائز نہیں ہے. مردار گوشت کھلانے کی آپ کو جانور کو بھی اجازت نہیں ہے کہ جانور کو بھی آپ نہیں کھلا سکتے, وہ اپنی ارادے سے آپ پھینک دیا, جانور خود کھا رہا ہے تو ایک الگ بات ہے. لیکن شہر کے بیچ میں پھینکیں گے تو اگرچہ جانور خود ہی کھا لیں گے, لیکن یہ کہ وہ آپ نہیں کھلا رہے, آپ نے کھلانے کی نیت نہیں تھی, وہ خود کھا رہے ہیں, لیکن گندگی تو بہرحال ہوگی نا, اس کے تعفن, بدبو, جراثیم پھیلیں گے. تو اس لیے اس کو دفن کریں یا آبادی سے بہت دور اس کو پھینک دیں. گائے مر گئی تو اس کی کھال استعمال کر سکتے ہیں. بھینس کا بچہ فوت ہونے کے بعد کسی ضرورت کے لیے اس کا چمڑا اتار سکتے ہیں. حامد میر سکھر سے. جی مردار کی کھال سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے دباغت کے بعد, یہ جائز ہے. اگر آپ نے مردار جانور, گائے مر گئی یا اس کا بچہ مر گیا یا بھینس مر گئی یا اس کا بچہ مر گیا, اور آپ نے اس کی کھال اتار کے اس کو دباغت دے دی, دباغت کہتے ہیں خشک کر لیا اس کو ایک پروسیس کے تحت, نمک لگا کے یا کوئی مشین وغیرہ کے ذریعے, کیمیکل وغیرہ کے ذریعے, تو اگر خشک کر لیا, اس کی اسمیل, بدبو بالکل ختم ہو گئی, تو پھر اس سے فائدہ اٹھانا, کھانا تو جائز نہیں ہے, ظاہر ہے مردار ہے, لیکن یہ کھال سے فائدہ اٹھانا جو ہے وہ جائز ہو جائے گا. حاملہ عورت کے لیے ڈیلیوری سے پہلے نماز کا حکم. حاملہ عورت نماز کب سے چھوڑ سکتی ہے؟ بچہ پیدا ہونے والے دن سے یا اس سے پہلے؟
خالد صاحب سویڈن سے، نہیں جی، جب تک بچے کی پیدائش نہیں ہو جاتی عورت پر نماز واجب ہوتی ہے، اور اس بارے میں بہت سخت احکام ہے، خواتین اس کی پرواہ نہیں کرتی۔ یاد رکھیں اسلام میں نماز قضا کرنے سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، تو جس دن بچے کی ولادت ہونے والی عورت اس وقت بھی نماز پڑھے گی، جب تک بچے کی ولادت یعنی بچے جسم سے باہر نہیں آ جاتا اور بلیڈنگ جیسے ہی باہر آتا ہے تو ظاہر نفاس کا خون شروع ہو جاتا ہے، پھر نماز معاف ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے اگر ٹائم ہے تو عورت پر نماز پڑھنا واجب ہے، اور اگر اتنا تھوڑا ٹائم رہ گیا کہ ولادت بھی ہونے والی اور نماز بھی قضا ہو رہی ہے اور ممکن ہی نہیں ہے نماز کی نیت باندھنا، درد ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے اور بچے کی پیدائش کا عمل شروع ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے اور نماز پڑھنا اس کے لیے ممکن ہی نہیں رہا، تو پھر چونکہ نماز کا وقت بہرحال داخل ہو چکا تھا تو اس پر وہ نماز کا قضا کرنا واجب ہے۔ توبہ استغفار بھی کرے کہ اتنی دیر کیوں کی نماز میں، اس کو چاہیے تھا نماز کا ٹائم داخل ہوتا فوراً نماز پڑھ لیتی، لیکن یہ کہ نماز پھر بعد میں قضا کرنی پڑے گی کیونکہ یہ نماز اس پر واجب ہو چکی تھی۔ یا اتنا ٹائم اگر پاکی کے ٹائم میں مل گیا نا کہ وہ وضو کر کے تکبیر تحریمہ کہہ کے نیت باندھ سکتی تھی، تو کسی عورت کو اتنا بھی ٹائم مل گیا تو اس پر وہ نماز واجب ہو جاتی ہے، ادا نہیں کر سکی تو قضا کرنی پڑے گی اس کو۔ تیسرے آپریشن کا خوف ہو تو حمل گرانے کا حکم۔ میری گھر والی کے 2 آپریشن ہو چکے ہیں، اب 3 ہفتے کا حمل ہے، تیسرے آپریشن سے سخت ڈرتی ہے، کیا ہم حمل گرا سکتے ہیں؟ فیاض احمد ڈیرہ اسماعیل خان سے۔ دیکھیں 4 مہینے کے بعد تو حمل گرانا کسی قیمت پہ جائز نہیں ہے، 4 مہینے سے پہلے کوئی شرعی عذر ہو، واقعی عذر ہو تو گرا سکتے ہیں، ادروائز نہیں۔ تو آپریشن سے بچہ پیدا ہونا تو کوئی ایسا شرعی عذر نہیں ہے جس کی بیس پہ حمل گرانا جائز ہو۔ ہاں آپریشن کی وجہ سے اگر خطرات ہیں، ماں کی جان کو خطرہ ہے یا کوئی خدا نخواستہ معذوری کا خطرہ ہے، یا اور دوسرا یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آپریشن جو ڈاکٹر کر رہے ہوتے ہیں تو یہ چند ڈاکٹروں سے پوچھ لیں کہ بغیر آپریشن کے ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ آج کل ڈاکٹر خود بہت جلدی آپریشن کر رہے ہوتے ہیں پیسے بنانے کے چکر میں یا جان چھڑانے کے لیے، تو اس میں ماہرین ڈاکٹروں سے کئی ڈاکٹروں سے رائے لے لیں پھر فیصلہ کریں۔ بہت سے کلینک ایسے ہیں، بہت سے اسپتال ایسے ہیں جہاں آپریشن نہیں ہونے دیتے، وہ نارمل ڈیلیوری ہوتی ہے۔ جو لوگ باہر ملکوں میں رہتے ہیں چائنا وغیرہ میں، وہ تو ہمیں بتاتے ہیں کہ یہاں تو آپریشن کرنے نہیں دیتے جب تک بہت شدید مجبوری نہ ہو، یہاں تک کہ پیشنٹ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپریٹ کریں، وہ ڈاکٹر کہتا ہے نہیں، پھر وہ کہتے ہیں نہیں نارمل اور نیچرل جو ہے وہی ہو، اسی طریقے سے ڈیلیوری ہوگی۔ تو یہ کوئی ایسا عذر نہیں ہے جس کی وجہ سے حمل گرانا جائز ہو، لیکن اگر واقعی کوئی ایسے خطرات ہیں، بیمار ہونے کا خطرہ ہے یا اور کوئی بڑا خطرہ ہے تو پھر حمل گرایا جا سکتا ہے، لیکن صرف آپریشن کوئی ایسا شرعی عذر نہیں ہے۔ ڈیلیوری کے دوران انتقال کیا شہادت کی موت ہے؟ عورت کی موت عین ولادت کے بعد حالت نفاس میں ہو تو کیا اسے شہادت کی موت کہیں گے؟ افتخار انڈیا، جی بالکل، کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ حمل کی وجہ سے جو موت ہوتی ہے عورت کو وہ شہادت ہوتی ہے، تو چاہے بچہ پیٹ میں ہو یا پیدا ہونے کے بعد نفاس میں بھی حمل ہی کے حکام ہوتے ہیں، تو اس دوران اگر ڈیتھ ہو گئی تو وہ مبارک موت ہے اور اللہ کی طرف سے بخشش کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ ایک سفر میں کتنے عمرے کر سکتے ہیں؟ ایک سفر میں کتنے عمرے کر سکتے ہیں؟ عبد الرحمان سعودی عرب سے، جتنے چاہیں عمرے کریں۔ تو علماء کا اس میں بڑا اختلاف ہے کہ ایک سفر میں ایک عمرہ کریں اور پھر زیادہ طواف پہ زور لگائیں یا زیادہ سے زیادہ عمرہ کریں، تو دونوں آ رہے ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے دلائل ہیں۔ تو عموماً سعودی علماء جو فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں وہ یہی کہ ایک سفر میں چونکہ نبی نے ایک عمرہ کیا ہے تو اس لیے ایک عمرہ کریں اور پھر زیادہ ٹائم طواف میں لگائیں، لیکن بعض صحابہ سے ثابت ہے کہ ایک سفر میں انہوں نے بہت سارے عمرے کیے ہیں، تو دونوں جائز ہیں، دونوں کی اپنی اپنی فضیلت ہے، جیسے چاہیں۔ ہر آدمی کا اپنا ذوق بھی ہوتا ہے اس بارے میں، تو آپ کو روحانی فائدہ کس چیز میں زیادہ ہو رہا ہے تو جس پہ چاہیں آپ عمل کر لیں۔ طواف میں عمرے کے بعد بال کاٹنا کہاں واجب ہے؟ عمرہ مکمل کر کے مینا جا کر میں نے سر منڈایا ہے تو کوئی دم تو لازم نہیں آئے گا؟ عبد الرحمان ریاض سے۔ حدود حرم میں کہیں بھی آپ بال کٹوا سکتے ہیں، حدود حرم سے باہر جا کے بال کٹوائیں گے تو دم لازم آئے گا۔ عصر کے بعد طواف کے 2 نفل کا حکم۔ عمرے کا طواف عصر کے وقت مکمل ہوا مگر مکروہ وقت کی وجہ سے 2 رکعت ادا کیے بغیر سعی کر لی، بعد میں اہلیہ طواف کے 2 نفل پڑھنا بھول گئیں، نیز اہلیہ نے بال یہ سوچ کر نہیں کاٹے کہ جدہ پہنچ کر کاٹیں گے، کیا اس صورت میں طواف کے نفل اور بال جدہ میں کاٹے جا سکتے ہیں؟ کوئی دم تو واجب نہیں ہوگا، طواف کے 2 نفل تو بعد میں بھی پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن یہ جو دیکھیں عصر کے بعد نوافل پڑھنا مکروہ ہے، اختلافی مسئلہ ہے، دیگر ائمہ کے نزدیک طواف کے 2 نفل عصر کے بعد بھی پڑھے جا سکتے ہیں، فقہ حنفی میں جائز نہیں ہے، اور اس کی دلیل یہی ہے کہ عصر کے بعد جو مکروہ وقت ہے اس لیے، یعنی نوافل کا وقت نہیں ہے، وہ فرض نماز اگر عصر کی کسی نے پڑھ لی ہے، لیکن جو حدود حرم سے نکلنے کے بعد آپ کی اہلیہ نے
بال کاٹے نا تو اس کی وجہ سے دم واجب ہو جائے گا، کیونکہ بال حدود حرم کے اندر ہی کاٹنا واجب ہے۔ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب کتنی نمازوں کے برابر ہے؟ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ کیا اس کا کوئی ثبوت ہے عبد الرحمن ریاض سے؟ صحیح حدیث میں 1000 نمازوں کا ملتا ہے، تو اس لیے راجح قول یہی ہے کہ مسجد نبوی میں 1000 اور مسجد حرام میں 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب ملے گا۔ ابے بھائی اس پہ کلپ بنا دینا، بقرعید کے بعد میرے قربانی پہ کلپ چل رہے ہوتے ہیں، یہ پہلے ہی چلا دینا، آپ کی ذمہ داری ہے کہ قربانی کے حصے تقسیم کرنے کا شرعی طریقہ یا کچھ بھی ایسا کر دیں، کیونکہ لوگ پھر غلط مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اگر 3 افراد 2 حصہ لیں اور ایک حصہ بچ جائے تو کیا وہ ایک حصہ باقی 3 افراد مل کر لے سکتے ہیں یا باہر سے کسی کو دیں؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گائے میں 7 حصے ہی ضروری ہیں، جب تک وہ 7 حصے نہیں ہوں گے قربانی نہیں ہوگی، یہ بالکل غلط ہے۔ گائے میں زیادہ سے زیادہ 7 حصے ہو سکتے ہیں، کم سے کم 6 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، 2 بھی ہو سکتے ہیں۔ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ مثال کے طور پر 2 آدمی گائے لے کر آئے، آدھی ایک کی ہو گئی، آدھی ایک کی، تو 2 حصے ہو گئے۔ 3 آدمی گائے لے کر آئے، 1/3 ایک کی، 1/3 ایک کی، 1/3۔ اب یہ نہیں کہ یہ 1/3 میں آگے منہ والا حصہ تمہارا، بیچ والا، پوری گائے میں 1/3۔ 4 آدمی گائے لے کر آئے، یا ایک آدمی لے کر آیا، 3 آدمیوں کو حصے بیچ دیے اس نے، ٹوٹل 4 برابر حصے کر دیے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اب 3 آدمی ہیں تو ایک 4 حصے لے، ایک 2 آدمی ہیں تو ایک 4 حصے لے گا، ایک 3 حصے لے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو اس تکلف کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، کر لیا تو بھی قربانی ہو جائے گی۔ تو یہ 7 سے زیادہ لوگ شریک نہیں ہو سکتے، 7 سے کم 6 بھی ہو سکتے ہیں، 6 برابر حصے کر لیے جائیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، گائے کے حصوں کو میرے بھائی خوب سمجھ لو، گائے یا اونٹ میں جب 7 لوگ یا 4 لوگ یا 3 لوگ شریک ہوئے تو جتنے بھی شریک ہوں گے تو خوب سمجھ لیں، گائے کے 7 حصے جو کیے جائیں گے یا 3 یا 4 حصے، وہ تول کے کرنا ضروری ہے، اندازے سے کرنا جائز نہیں ہے، چاہے سارے راضی بھی ہوں، کیونکہ گوشت سودی اموال میں سے ہے۔ ایک بوٹی بھی زیادہ چلی گئی تو وہ سود کے حکم میں ہوگی، کیونکہ جب ہم حصے تقسیم کر رہے ہوتے ہیں تو اصل میں بیع و شراء کا عمل ہو رہا ہوتا ہے، خرید و فروخت کا، کہ آپ کا حصے کا جو گوشت ہے وہ میں نے خریدا، اس گوشت کے بدلے میں جو میرے پاس ہے وہ میں نے آپ کو بیچا۔ تو گوشت کے بدلے میں جب گوشت بکتا ہے تو وزن میں تول ضروری ہے، ذرا سا بھی زیادہ ہو گیا تو وہ کیا ہے؟ ربا، سود ہے، اور جب وہ سود اس میں شامل ہوگا تو وہ سب کے لیے ناجائز ہو جائے گا۔ لہذا یا تو تول کے تقسیم کریں یا سود سے بچنے کے لیے ایک کام کر لیں کہ 7 حصوں میں کلیجی ملا دیں، کیونکہ جب ایک جنس میں دوسری جنس شامل ہوتی ہے پھر جو اضافہ ہوتا ہے نا وہ مخالف جنس کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے اس کی۔ یہ سودی احکام ہے، سمجھ میں آ جائیں ٹھیک ہے، نہیں آئے تو پھر کسی اور وقت بیٹھ کے چھاؤں میں آئیے گا، سمجھا دوں گا بیٹھ کے، ابھی تو مسئلے پر عمل کر لیں، سمجھ رہے ہو؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب گائے کٹے گی، ذبح ہوگی، 7 حصوں میں ڈیوائڈ کیا، اس کو 7 میں تھوڑی تھوڑی کلیجی رکھ دی، سمجھتے ہو؟ اور کلیجی کے بھی 7 حصے کیے شروع میں، 7 میں تھوڑا تھوڑا گوشت بھی رکھ دیا، تاکہ کلیجی میں بھی سود کا حکم نہ ہو اور گوشت میں بھی سود کا حکم نہ ہو۔ مخالف جنس جب آتی ہے نا تو اس کی مثال ایسے، جیسے 10 روپے کے بدلے آپ نے 9 روپے خریدے تو ناجائز ہو گیا نا، لیکن 9 روپے کے ساتھ ایک ماچس کی ڈبی ملا لو گے آپ، تو مخالف جنس جب ملاؤ گے تو ادھر جب 1 روپیہ زیادہ ہوا وہ اس ماچس کے مقابلے میں ہو جائے گا، تو ادھر اگر گوشت زیادہ ہو گیا تو کلیجی کے مقابلے میں ہو جائے گا، ادھر کلیجی زیادہ ہو گئی تو گوشت کے مقابلے میں ہو جائے گی۔ تو سود سے بچنے کے لیے یہ جائز طریقہ ہو جائے گا۔ ہیلے کی 2 قسمیں، ایک ہیلا وہ جو حرام کی طرف جانے کے لیے ہوتا ہے، ایک ہیلا وہ ہوتا ہے جو سود سے بچنے کے لیے ہوتا ہے، تو یہ ہیلا جائز ہیلا ہے۔ آج کل بعض اسکالرز ایسے آگے نہیں، ہیلے اسلام میں جائز نہیں، تو ہیلا تدبیر کے معنی میں، کیونکہ ایسے ہیلے نبی نے خود بتائے ہیں ہمیں سود سے بچنے کے لیے، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ابے بھائی اس پہ کلپ بنا دینا، بقرعید کے بعد میرے قربانی پہ کلپ چل رہے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اب وہ میں نے ترکی کو ووٹ دینے کا کہا، طیب اردوغان کو، وہ جب جیت گیا تو میرا کلپ وائرل ہوا ہے کہ اس کو ووٹ دیں، اتنے دنوں بعد وائرل ہو رہا ہے۔ تو یہ پہلے ہی چلا دینا، آپ کی ذمہ داری ہے کہ قربانی کے حصے تقسیم کرنے کا شرعی طریقہ یا کچھ بھی ایسا کر دیں، کیونکہ لوگ پھر غلط مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کیا، گائے جب ذبح ہو گئی، پہلے میں شروع سے پورا بتاؤں گا گائے کاٹنی کیسے ہے، بتا دوں، کیونکہ اس میں بڑی گڑبڑیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ گائے کاٹنی کیسے؟ پہلی بات، آپ قصائی کو کنٹرول کرنے کا طریقہ کسی انسٹیٹیوٹ میں جا کے سیکھیں آپ، کیونکہ گائے سے زیادہ بقرعید کے دنوں میں قصائی کو کنٹرول کرنا مشکل کام ہے، حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو۔ قصائی گڑبڑیں کرتے ہیں۔ پہلی بات، قصائی کیا کرتا ہے، کیونکہ اس کے پاس اس 3 دنوں میں نا بقرعید کے، قصائی سے زیادہ مہنگا دنیا میں کوئی آدمی ہوتا نہیں ہے۔ 3 دنوں سے پہلے بچڑا جو مہنگا تھا نا،
اب بچڑے کی ساری قیمت کدھر چلی جاتی ہے؟ کسائیوں کی طرف. اب کسائی کی ویلیو ہے تو کسائی پکڑائی میں نہیں آتے, ان کو ہوتی ہے جلدی. آپ لائے, پہلی گڑبڑ کسائی یہ کرتا ہے کہ جانور کو گرایا, منہ میں ہوتا ہے اس کا گٹکا, منہ میں ہوتا ہے پان, منہ ہلا ہی نہیں رہا ہوتا, تکبیر ہی نہیں پڑھ رہا ہوتا. وہ کیسے پڑے گا جب اتنا بڑا گٹکا منہ میں رکھ کے پیک کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے؟ تو تکبیر نکلے گی تو گٹکا ضائع ہو جائے گا نا اس کا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. تو وہ چھری چلا رہا ہوتا ہے. ابے بھائی, تو آپ نے کیا کرنا ہے, کسائی سے بولیں جانور گرا دو, اس کی ٹانگیں قبلہ رخ کر دو. جانور کی قبلہ رخ ٹانگیں جب کریں گے تو جانور کا رخ قبلے کی طرف ہو جاتا ہے. سمجھتے ہیں نا لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ٹانگیں ادھر ہیں, منہ بیچارے کا گھما رہے ہوتے ہیں اس طرف کو, ٹھیک ہے نا. تو وہ بھی جانور بزبان حال کہتا ہے بیل میں ہوں, حرکتیں تیری ہیں بیل جیسی. تو اس کو گرا کے آپ نے کیا کیا, اس کا رخ کہاں کر دیا؟ قبلے کی طرف. بلکہ اور آسان کر کے بتاتا ہوں, جو ذبح کرنے والا ہے نا اس کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. سمجھتے ہیں بات کو؟ تو اس طرح سے جانور کو گرائیں کہ آپ کا رخ کہاں بن رہا ہو. تو پاکستان میں اس کا طریقہ یہ ہے کہ جانور کا جو سر ہے وہ ہو جنوب کی طرف. جانور کا سر کس کی طرف ہو؟ جنوب کی طرف. دم کا رخ کس طرف ہو؟ شمال کی طرف. اور ٹانگیں کس طرف ہو جانور کی؟ قبلے کی طرف. تو اس سے آپ کا ہاتھ بھی صحیح بیٹھے گا, آپ کا سینہ کس طرف ہو جائے گا؟ قبلے کی طرف ہو جائے گا. سمجھ رہے ہو؟ لیکن یہ اس جانور کے ساتھ جو آسانی سے اس کام کے لیے تیار ہو جائے. بعض دفعہ جانور اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اس کو گھمانے میں بہت ٹائم لگتا ہے, تو پھر قبلے کی طرف رخ کرنا کوئی ضروری عمل نہیں ہے. جیسے تیسے اس کو کاٹ کے جانور کو بھی تکلیف سے بچاؤ, خود بھی ٹینشن سے بچو, کیونکہ بعض دفعہ اتنی مشکل سے گرائے, قابو میں نہیں آ رہا, اس کو قبلہ رخ گھمانے کی جگہ نہیں مل رہی, اتنے چکر میں جانور ہی اٹھ کے اس نے آپ کو قبلے کی طرف لٹا دیا. سب لوگوں سب لیٹے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, ایسے بڑے واقعات ہوئے ہیں. تو کوئی تگڑا قسم کا جانور ہے, کنٹرول میں نہیں آ رہا, تو پھر تو جیسے تیسے ہو کر لو تاکہ جانور کو بھی تکلیف نہ ہو, آپ کو بھی نہ ہو. لیکن نارملی اگر آسانی سے پاسبل ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کا سر شمال کی طرف ہو اور دم جنوب کی طرف ہو. یہ بھی صحیح ہے. مطلب یہ کہ ایک رخ اس کا شمال کی طرف اور ایک جنوب کی طرف. تو پھر پاؤں کس کی طرف ہوں گے؟ قبلے کی طرف. پھر آپ جب ذبح کرو گے نا تو آپ کا رخ کس طرف ہوگا؟ قبلے کی طرف. تو قصائی سے آپ چھری لے لیں. بعض دفعہ قصائی غیر مسلم بھی ہوتے ہیں, تو غیر مسلم کا ذبیحہ بھی اسلام میں حلال نہیں ہے. مشرک بھی ہوتے ہیں بعض دفعہ. میں نہیں کہہ رہا وہم کریں خام خواہ میں قصائیوں کی رپورٹ وہاں طلب کا شناختی کارڈ دکھائے, اسلام لکھا ہے کہ نہیں لکھا, اتنی تکلف کی ضرورت نہیں ہے. لیکن احتیاط کرنے میں میرا خیال ہے کوئی حرج. قصائی کو پہلے سے جانتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں جانتے تو پھر خود ذبح کر لو بھائی, سنت ہے نا یہ. کیا خیال ہے؟ ہمارے نبی نے تو خود جانور ذبح کیا ہے, بیگم سے بھی ذبح کروا سکتے ہیں. تو اب آپ نے, میں بیگم سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عورت ذبح نہیں کر سکتی, حرام ہو جاتا ہے, کوئی ایسا کچھ نہیں ہے, تو وہ بھی ذبح کر سکتی ہے. باقی زیادہ اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اب آپ نے کیا کیا کہ رخ آپ کا قبلے کی طرف ہے. کسائی سے صرف یہ پوچھ لیں چھری رکھنی کہاں پر ہے, کیونکہ ہمارے ایک جاننے والے نے بکرا ذبح کیا, یہاں سے کاٹ دیا, اتنی لمبی گردن اس کی. تو اتنا بھی نہیں ہوتا بھائی, جہاں سے کاٹنا ہے وہاں سے کاٹو. تو رکھ کے آپ نے زور سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے. آہستہ سے نہیں پڑھنا, بلکہ آہستہ سے پڑھ لیں گے تو بھی قربانی ہو جائے گی, لیکن زور زور سے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر. اور علماء کہتے ہیں قریب والے لوگ بھی پڑھیں تاکہ چھری چلانے والے کو یاد آ جائے. آپ نے جب ذبح کیا تو صرف 4 رگیں کاٹنی ہیں اس کی. ایک نرخرا, یہ جو خوراک کی نالی ہے, ایک سانس کی نالی ہوتی ہے, اور 2 ودج ہوتی ہیں جو دل سے پریشر کے ساتھ خون دماغ کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہے نا, 2 نالیاں, بہت پریشر سے اس سے خون نکلتا ہے. تو یہ 4 ٹوٹل نالیاں کٹ جائیں گی. اس کے بعد مزید کچھ نہ کاٹیں. آج کل قصائی کاٹتے چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں جانور جلدی ٹھنڈا ہو جائے, پھر جا کے وہ اندر نلی پہ چھرا مارتے ہیں اندر. اس سے جانور ٹھنڈا جلدی ہو جاتا ہے, لیکن اس کا نقصان کیا ہے کہ جانور کا خون جسم سے اچھی طریقے سے نہیں نکلتا. ذبح کرنے میں جو ایک بہت بڑی حکمت ہے وہ ہے کہ جانور کی باڈی سے اس کا خون نکل جائے سارا. خون اچھی چیز نہیں ہے. اب گورے بھی اس بات کو مان رہے ہیں, وہ بھی ذبح کی طرف آ رہے ہیں کہ بلڈ نکلنا چاہیے, خون میں بیماریاں ہوتی ہیں, خون کوئی انسانوں کے کھانے کی چیز نہیں ہے. تو اب اگر یہ حرام مغز میں جب وہ مارتے ہیں نا چھرا, اس سے جانور کے اعصاب ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. تو دماغ نے جو باڈی کو میسج بھیجا ہوا تھا کہ ایمرجنسی لگی ہوئی ہے, تڑپو, اور باڈی تڑپ رہی تھی, اور اس کی وجہ سے خون کیا ہو رہا تھا؟ بہت تیزی سے نکل رہا تھا. تو جب وہ اس کا سارا نروس سسٹم ہی خراب ہو گیا تو باڈی کے احساس ختم, باڈی تڑپنا ختم, اور بلڈ نکلنا ختم. تو قصائی لوگ یہ کام کرتے ہیں تاکہ جب گوشت کے اندر خون زیادہ رہے گا نا, عام دنوں میں اس لیے کرتے ہیں کہ گوشت میں خون رہے گا تو گوشت کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے, تو اکنامیکلی ان کو وہ سستا پڑتا ہے. اس کے نقصان کیا ہوتا ہے؟ پبلک کو بیماریاں کھانے کو ملتی ہیں. عام گوشت جو مارکیٹ میں مل رہا ہے نا, اس میں کیا ہوتا ہے؟ بلڈ رہ جاتا ہے, صحیح طرح وہ ذبح نہیں کرتے, چھرا مار دیتے ہیں اندر, جانور ٹھنڈا ہو گیا,
گوشت میں بیماریاں رہ جاتی ہیں خون کی وجہ سے, وہ نقصان ہے. اور بقرعید میں کیا کرتے ہیں, بقرعید میں ان کو جلدی ہوتی ہے, یہ اکنامکلی ان کو نقصان ہوتا ہے کہ اگر ہم نے جانور کے ٹھنڈا ہونے کا انتظار کیا تو اتنی دیر میں ہم 10 بچڑے اور گرا سکتے تھے. ہمیں وسیم کے یہاں بھی جانا ہے, غفار کے یہاں بھی جانا ہے, ستار کے یہاں بھی جانا ہے, سارا یہ تھوڑی کہ ہم اس کے ٹھنڈا ہونے کا انتظار کریں گے. تو لہذا وہ فوراً کیا کرتے ہیں, اندر چاقو مار دیتے ہیں, چورا گھونپ دیتے ہیں تاکہ ٹھنڈا ہو جائے جلدی. تو آپ نے پہلے ٹریننگ کرنی ہے قصائی کو کنٹرول کرنے کی, کیونکہ لوگوں نے یہ میرے بیانات بھی قصائیوں کو سنا ہے کہ ابے 4 رگے کاٹ کے آرام سے کھڑا ہو جا, 2 منٹ اس کا خون نکلنے دے آرام سے, جب نکل جائے گا خون پھر کھال اتارنا شروع کر دو, اس کی اپنی طبعی موت اس کو مرنے دو, ذبح ہونے دو. لیکن قصائی کو پتا ہے کہ بھائی اگر یہ تو میں تو دیر ہو جائے گی مجھے, تو آپ اس کو بیان سنائیں سمجھائیں, قصائی باز نہیں آتا. تو اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ نے جس کھونٹے سے جانور کو باندھا ہوا تھا نا, 4 رگے کاٹ کے تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے قصائی کو باندھ دیں آپ. معذرت کے ساتھ قصائیوں سے پیش کی معذرت, وہ بھی ہمارے دوست یار ہیں بھائی, اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں, لیکن کنٹرول میں ہی نہیں آتے نا, وہ کرتے ہیں, وہ نہیں مانتے. تو آپ نے تھوڑی دیر کے لیے جتنے بندے بیل پر تھے وہ سارے بیل کو چھوڑ کے کس پہ آ جائیں, قصائی پہ آ جائیں, اس کو کنٹرول کریں. وہ کاٹے گا, اندر تک کاٹتا رہے گا, اس کو بولے 4 رگے کٹ گئی بس, سمجھ رہے ہو, اس سے گوشت میں ذائقہ بھی آئے گا, گوشت میں بیماریاں بھی نہیں آئیں گی. اور شریعت کا جو حکمت ہے کہ گوشت پاک ہو جائے, کیونکہ خون پاک چیز ہے یا ناپاک چیز ہے, ناپاک چیز ہے, تو گوشت کو شریعت چاہتی ہے خون سے کیا ہو جائے, پاک ہو جائے, تو پاک ہو جائے گا. سمجھتے ہو؟ تو یہ کام جب آپ نے کر لیا, اس کے بعد قصائی کو بولے بھائی تو اب چھری سے جو بھی کرنا ہے کر, وہ کھال وال اتارے گا. اس کے بعد آپ نے کیا کیا ہے, وہ پھر جو شروع میں کلیجی نکلتی ہے, لوگ اس کی چاہت میں ہوتے ہیں جلدی سے ہم کلیجی کھا لیں. تو اب آپ نے حصے ایسے بنانا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کلیجی, وہ جو چیزیں نکل رہی ہیں اس کے تلی ولی جو لوگوں کو شوق ہوتا ہے, وہ آپ نے 7 حصے کیے اور 7 حصوں میں تھوڑا سا گوشت بھی لے کے ملا دیا اور تھوڑی سی کلیجی بچا کے رکھ لی. یعنی کلیجی کے 7 حصے کیے, کلیجی دل ولز کے 7 حصے کیے, اور اس میں 7 میں کیا ملا دیا, بوٹیاں ملا دی کچھ, اور آخر میں جو گوشت کے 7 حصے کیے ان میں کیا ملا دی, کلیجی ملا دی. اب سود کے مسائل سے آپ کی حفاظت ہو جائے گی, سمجھ رہے ہو. اب اگر کہیں تھوڑا زیادہ تھوڑا کم بھی چلا گیا نا تو سودی حکام جاری نہیں ہوتے. پھر آخر میں پھر بھی بہتر ہے تول دیں, تاکہ لوگوں کو بھی نہ ہو نا, تولنے میں لوگوں کے دل بھی صاف رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا یہ برتن میں نہیں ہوتا صحیح دفعہ. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے, یہ کام آپ نے کرنا ہے. ایک اہم بات, قصائی کو اجرت میں گوشت دینا جائز نہیں ہے. قصائی کی آپ نے اجرت طے کی, بھائی یہ جانور ذبح ہوگا اور اس کے اتنے حصے ہوں گے اور یہ سب کہ تم نے کرنا ہے, تمہیں اتنے پیسے دیے جائیں گے. اگر وہ کہتا ہے میں پٹ کا گوشت لے کے جاؤں گا, تو قربانی کے جانور کے گوشت کو کمیشن یا اجرت کے طور پر استعمال بولو نہیں کر سکتے, کیونکہ اس کا مطلب آپ اس گوشت سے معاشی فائدہ اٹھا رہے ہو, پیسے بچا رہے ہو نا ایک طرح کا. آپ کہ ہم نے تو پیسے اس کو پورے دیے, تو پیسے پورے دیے لیکن یہ ایگریمنٹ کا حصہ ہے. تو آپ نے قصائی کو مایوس کر دینا ہے کہ بھائی آپ کو صرف پیسے ملیں گے, باقی اخلاقی طور پر جب کلیجی گھر سے پک کے آئے گی تو جہاں سب کھا رہے ہوں گے آپ بھی کھا لینا, کوئی ہم منع تھوڑی کریں گے. الگ سے اس کا کوئی گوشت میں حصہ نہیں ہونا چاہیے, سمجھتے ہو, اس کو مایوس کر دیں, آپ کے پیسے ملیں گے. اور پھر آخر میں جب آپ گوشت بانٹ رہے ہوں تو کسی کو بھی دے دیں, پھر اس میں قصائی کو بھی دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آج کل یہ عرف بن چکا ہے, قصائی لازمی گوشت کا حصہ لے کے جاتے ہیں, پھر وہ بیچ رہے ہوتے ہیں, بقرعید کے بعد دکانوں میں بک رہا ہوتا ہے پھر وہ, سمجھ رہے ہو. کھال کے بارے میں کیا حکم ہے, کھال جانور کی یا تو آپ استعمال کر لیں, کسی کو بھی دے دیں شرکا میں سے, اس کی کھال کو آپ نمک وغیرہ لگا کے استعمال کر لیں, جائے نماز بنا لیں, بڑی بہترین چیز ہوتی ہے. اور اگر آپ نے اس کو بیچ دیا تو پھر اس کی قیمت صدقہ کرنی پڑے گی, پھر آپ اس کی قیمت استعمال نہیں کر سکتے. تو ڈائریکٹ کھال صدقہ کر دیں یا بیچ کے قیمت صدقہ کر دیں. اور ویسے استعمال کرنا چاہے تو کھال استعمال ہو سکتی ہے, وہ مسلح بنایا جا سکتا ہے, اس کا کچھ بھی بنایا جا سکتا ہے, مشکیزہ بنایا جا سکتا ہے. پہلے زمانے میں تو لوگ یہی کچھ کرتے تھے. یہاں تک بات کھوپڑی شریف میں آ گئی ہے. تو اچھا, ایک اہم کام آپ نے یہ بھی کرنا ہے کہ بھائی قربانی کے وقت نا ذکر اذکار کا ہونا چاہیے, شور شرابے کا نہیں ہونا چاہیے. یہ عبادت ہے, اللہ کے حکم پہ آپ اللہ کے مسخر کردہ جانور کو کاٹ رہے ہو, اللہ کے دربار میں پیش کر رہے ہو, تو یہ عبادت کا وقت ہے. اس میں جس قسم کا ہلا گلا ہو رہا ہوتا ہے یہ اس موقع پہ بالکل سوٹ نہیں کرتا. گوشت کھاتے ہوئے آپ ہلا گلا کر لیں, شام کو تکے بن رہے ہیں, تھوڑا سی مذاق کر لیں, لیکن جب جانور ذبح ہو رہا ہے نا تو اس وقت یہ ہنسی مذاق کا ٹائم نہیں ہے. اس وقت کس چیز کا ٹائم ہے, اللہ کے ذکر کا. دعا پڑھے, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اے اللہ میں نے اپنے رخ کو ذات کی طرف پھیر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو
پیدا کیا, میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں, صرف تیرے نام پہ جانور کاٹوں گا, کسی اور کے نام پہ نہیں کاٹوں گا. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, میری نماز میری قربانی صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو اس طرح کے الفاظ زبان سے عربی میں یا اردو میں دہرائیں, اے اللہ یہ ہماری طرف سے ہے, اس کو تو اپنے دربار میں قبول کر لے. اس وقت جو ہلا گلا باجے پوں پوں اچھل کود, یہ بہت غلط حرکت ہے. سمجھ رہے ہو گے نہیں؟ بالکل ایسے موقع پہ مسلمان پہ یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی. جو عبادت کا موقع ہے اس میں آپ اس طرح کی انٹرٹینمنٹ کر رہے ہو کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ شادی ہو رہی ہے یا عبادت ہو رہی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ کام کرنا ہے آپ نے. اس کے بعد جب جانور کٹ جائے اور حصے ہو جائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ غریب ہیں, آپ کے بچوں کی تعداد زیادہ ہے, گوشت کھانے کو کم ملتا ہے سال میں غربت کی وجہ سے, فیملی بڑی ہے, تو سارا گوشت خود ہی کھا لیں. پھر ایک حصہ صدقہ کرنا یہ افضل بھی نہیں ہے, کیونکہ اپنے بچوں کا حق پہلے ہے, دوسروں کا حق اسلام میں بعد میں. بعض ایسے غریب ہوتے ہیں بیچاروں کو پورے سال گوشت نہیں ملتا, اب انہوں نے پیسے جمع کر کے قربانی کر لی تو کھاؤ بھائی, ٹھیک ہے نا, پھر صدقہ نہ کرو. لیکن اگر اللہ نے آپ کو مالی وسعت دی ہے, آپ پورے سال گوشت کھاتے رہتے ہیں, تو پھر 1/3 گوشت کیا کر دیں؟ کم سے کم بولو صدقہ کر دیں, افضل ہے. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کلو منہا, خود بھی کھاؤ اور مسکینوں کو بھی کھلاؤ. تو کم سے کم 1/3 گوشت کیا کر دیں آپ؟ وہ صدقہ کر دیں, آپ لوگوں کو کھلا دیں. آپ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دوسرا کام, باقی 1/3 کا کیا کریں؟ وہ رشتہ داروں کو دے دیں. لیکن اگر رشتہ داروں نے بھی قربانی کی پھر نہ دیں ان کو, تو 2/3 کھا لیں. لیکن 1/3 کوشش کریں کیا کریں بھائی؟ صدقہ کر دیں. یہ مالداروں کے لیے. غریب آدمی کیا کرے؟ پورا کھا جائے, ٹھیک ہے نا, اللہ کی طرف سے ضیافت ہے, بار بار موقع ملتا نہیں تو پھوڑ دے. اچھا, پھر تیسری بات, قربانی کے گوشت کو ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ بعض لوگ ساری قربانی صدقہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے ملک میں اپنے گھر میں کرنی نہیں ہے, بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ دوسرے ملک میں, غریبوں کے ملک میں کرنی ہے. جیسے امریکہ اور UK میں لوگ کر رہے ہوتے ہیں, وہاں نہیں کر رہے قربانی, یار ساری پاکستان میں کر دو, غریبوں کو کھلا دو. یہ مناسب نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ قربانی میں یہ اصل صدقے کا حکم نہیں ہے, اصل صدقہ بھی ہے اس میں ضمناً. اصل تو حکم یہ ہے کہ بقرعید کے 3 دن ہیں, اللہ چاہتا ہے میرے نام پہ جانور کاٹو, اور پھر اللہ کی طرف سے آپ کے لیے اس کی میزبانی ہے. اللہ میاں کہہ رہے جانور ذبح کرو اور کیا کرو؟ پھر کھاؤ اللہ کی نعمت. آپ کہہ رہے میں نہیں کھاؤں گا, میں کیا کروں گا؟ میں پاکستان میں قربانی کروں گا, میں انڈیا میں کروں گا, میں افریقہ میں کروں گا, میں خود کچھ بھی نہیں کھاؤں گا. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے, ناجائز ہے, قربانی کا ثواب تو ملے گا, لیکن یہ ایک نوعیت کا اعراض ہے اللہ کی ضیافت سے. روزہ حرام کر دیا تاکہ آپ گوشت سے اوائڈ نہ کریں. اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے باہر ملک میں قربانی کریں غریبوں کے لیے, کم سے کم ایک حصہ آپ اپنے ملک میں جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کریں, اس لیے تاکہ قربانی کا گوشت آپ کے گھر میں آئے اور آپ اس گھر کو, اس گوشت کو کھائیں. اب مالدار لوگ کہتے ہیں ایکچولی ہمیں ضرورت نہیں ہے کھانے کی, ہم پورے سال کھاتے ہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے. میں نے دیکھا ہے ایسے مالداروں کا, ہم تو کھاتے ہیں پورے سال ہی گوشت کھاتے ہیں. فون کیا اپنے خادم کو, یار تم ایسا کرو وہ وہیں عیدی سینٹر میں ذبح کر کے وہیں غریبوں کو بانٹ دو. اور بھائی آپ کو کب, ہم نے کب کہا کہ آپ نہیں کھاتے؟ یہ والا وہ والا نہیں ہے جو آپ پورے سال کھاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ وہ والا گوشت نہیں ہے جو آپ پورے سال کھاتے ہیں. دیکھو آپ کے ابا نے آپ کو بلایا, آپ گئے, آپ کے ابا نے بڑی خوشی کا اظہار کیا میرا بیٹا آج مجھ سے ملنے کے لیے آیا ہے, اور آپ کے ابا نے آپ کے لیے دال چاول لا کے رکھ دی. آپ کا ابا میں دال چاول, میں تو ویسے ہی اتنا کھاتا پیتا آدمی ہوں, میں تو کوفتے کھاتا ہوں, اور ابھی بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے برگر کھایا, تو ایکچولی یہ آپ لائیں میں دے دوں, شاپر میں ڈال کے دے دیں, میں کسی محلے میں کسی کو صدقہ کر دیتا ہوں. آپ نے شاپر میں ڈالا اور آپ نے کہا صدقے کا ثواب لوں گا میں. ابا کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ابے تو مجھے خوش کرنے کے لیے دھونے والے کھا لیتا ہے اس میں سے, میں نے تیرے لیے بنائے ہیں. تو جس میں تکبر ہوگا وہ نہیں کھائے گا, جس میں تواضع ہوگی وہ پیٹ بھرا ہوا بھی ہوگا نا, تو ابا کے سامنے دال چاول ایسے کھائے گا جیسے کئی دن کا بھوکا ہوں میں. کیا خیال ہے بھائی؟ ایسے کھائے گا جیسے کئی دن کا بھوکا ہوں. وہ کہے گا میں تو, مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے اس کے کھانے میں, بڑا دل چاہ رہا تھا میرا کھانے کو, آپ نے بڑے صحیح ٹائم پہ ابا میرے لیے دال چاول کا انتظام. ایسے موقع پہ کہنا ابا شاپر میں ڈال دو, میں پاکستان میں صدقہ کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے نا, وہاں غربت زیادہ ہے. تو یہ جو باہر ملکوں میں, لندن میں, امریکہ میں لوگ اپنے گھر میں ذرا بھی قربانی نہیں کرتے, یہ غلط کرتے ہیں. ٹھیک ہے آپ پاکستان غریب ملک ہے, یہاں بھی قربانی کر لیں, لیکن اگر ایک ہی حصہ کرنا ہے نا تو پھر اپنے گھر میں کریں, صدقہ بعد میں کر دینا آپ. کیونکہ اللہ میاں یہ گوشت, یہ وہ بکرا نہیں ہے جو آپ روزانہ کاٹ کے کھاتے ہیں, یہ وہ بکرا ہے جو کون کھلا رہا ہے؟ اللہ کھلا رہا ہے. تو اس میں تکبر کہ ایکچولی ہمیں تو ضرورت نہیں ہے, ایکچولی ٹوپی ڈرامے چھوڑ دو بھائی, اللہ کھلا رہا ہے, شوق سے کیا کرو, کھاؤ. اللہ نے ہمیں بھی رزق دیا الحمدللہ. مجھے یاد ایک دفعہ بقرعید میں کیا ہوا کہ جی وہ میرا سفر تھا
اب دال چاول ہی مل رہی ہے بقرعید کے دن. مجھے اتنا غصہ آیا یار, آج ہماری عید کا دن ہے, کہیں سے گوشت لے کر آؤ بھائی قربانی کا. میں نے ساتھیوں کو ہلا دیا, پھر انہوں نے انتظام کیا بھائی وہ فلاں جگہ. میں نے کہا بھائی گوشت کھائیں گے یار ہم, یہ پاگل تو ہم مسلمان ہیں بھائی, بقرعید کے دن ہم پاگل ہیں کہ مرغی چکن بریانی مجھے لا کے بقرعید میں رکھ دی سفر کی وجہ سے نا. میں نے کہا ہم نہیں کھائے گا چکن بریانی, ہمیں قربانی کا کیا چاہیے, گوشت. اللہ کو یہ ادا ایسے موقع پہ کیا ہوتی ہے, پسند ہوتی ہے. ہمارے نبی کو کھانے پینے کا بالکل شوق نہیں تھا. سب سے زیادہ کھانے پینے سے اوائڈ کس نے کیا ہے, سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ تو فاقوں سے رہتے تھے. بقرعید کے دن آپ کھاتے نہیں تھے جب تک جانور ذبح نہ ہو جائے اور پہلا نوالا گوشت کا آپ کے پیٹ مبارک میں نہ جائے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اپنا شوق دکھانے کے لیے کہ ہم آج نہیں کھائیں گے, پہلا نوالا کیا جائے گا ہمارے پیٹ میں, قربانی کے گوشت کا. تو اللہ سے استغنا مت دکھاؤ, اللہ کے سامنے تکبر بولو مت کرو, وہاں عاجزی ظاہر کرو. اللہ ہم تو کھاتے رہتے ہیں, وہ بھی تو ہی کھلاتا ہے, اپنے خرچے پہ کون سا کھاتے ہیں ہم, ٹھیک ہے نا. تو ان دنوں میں تو کھلائے گا ہم کھائیں گے. تو اس لیے بقرعید کو کوشش کریں ناشتہ بھی نہ کریں قربانی کے, لیکن یہ قربانی کے گوشت جب ٹائم پہ مل جائے. ورنہ آج کل جو قربانی کا گوشت کسائی لوگ اثر میں تیار کر رہے ہوتے ہیں تو پیٹ کمر سے چپک کے خود قربانی کا بکرا بنا ہوا ہوتا ہے آدمی. پہلے زمانے میں ٹھک 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 قربانی ہوتی تھی. تو اس لیے بقرعید کے دن جو ہے نا, جو یورپ امریکہ میں لوگ رہتے ہیں, بھائی اپنے گھر میں قربانی کا گوشت لایا کرو, کھایا کرو, بچوں کو بھی کھلاؤ. بولو, بچے پوچھیں ابا آج کیوں بکرے وکرے کھائے جا رہے ہیں؟ بیٹا یہ ہمارا عید کا دن ہے اور یہ ضیافت کس کی طرف سے ہے, اللہ کی طرف سے. آج ہم گوشت کھائیں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ہاں, جس کو پرہیز ہے بڑے گوشت سے وہ بکرا کھا لے. ایسا نہ ہو کہ اتنا فارم میں آ جائے کہ ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے بڑا گوشت کھانے سے. بعض لوگ یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, بھائی اللہ میاں نے جب کھلا رہا ہے تو میں تو کھاؤں گا. ڈاکٹر کہہ رہا ہے تو گائے مت کھا, ٹھیک ہے نا, تیرا کولیسٹرول بہت بڑھ چکا ہے. آپ کہہ رہے ہو اللہ کھلا رہا ہے, تو اللہ تو کھلا رہا ہے لیکن اللہ کہہ رہا ہے پہلے اپنی صحت بھی دیکھو نا. تو اپنی صحت کے حساب سے آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو کھانا ہے. تو اللہ کا شکر ہے اب تک ہماری صحت تو افورڈ کر رہی ہے, ہم کھا لیتے ہیں, تو ہم تو کھائیں گے بھائی. تو اس لیے خوشی سے کھایا کرو, رغبت سے کھایا کرو. ہمارے نبی نے جب حج کے موقع پہ عید الاضحیٰ کے دن 100 اونٹ ذبح کروائے آپ نے, 100 اونٹ. 60 اپنے ہاتھوں سے کیے, باقی حضرت علی سے کروائے, نہر کروائے. اور شدید بھوک کا ٹائم تھا کیونکہ حج کیا آپ نے, کتنی تھکاوٹ ہوتی ہے 10 ذی الحجہ کو حاجیوں کو. میں نے جب یہ حدیث سنی نا مجھے بڑا مزہ آیا, کیونکہ ہمارے پیٹ بھی کمر سے چپکا ہوا تھا حج میں, بھوک سے حالت خراب ہو گئی تھی. تو پھر وہ حدیث آئی سامنے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شدید بھوک کی حالت میں, شدید تھکاوٹ میں, تو آپ نے صحابہ سے پوچھا الیس ھذا یوم النحر, کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے؟ کتنا مزہ آیا ہوگا نا, یہ دن کون سا ہے بھائی, یہ تو قربانی کا دن ہے, یہ تو کھانے پینے کا دن ہے. صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ. آپ نے 100 اونٹ نہر کروائے, پھر ہر اونٹ کا گوشت جمع کر کے اس کی یخنی بنائی گئی, اور اس یخنی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا, تاکہ 100 کے 100 اونٹ جو اللہ کے نام پہ ذبح ہوئے ہیں سب سے تناول کرنے کا موقع مل جائے. تو ہمارے نبی تو استغنا نہیں کر رہے کہ میں کیوں کھاؤں بھائی, ٹھیک ہے نا. اور کتنا زبردست مزہ آیا ہوگا نا, وہ گوشت کی یخنی کتنی مزے کی ہوتی ہے. بھوک کی حالت میں جب آپ یخنی کھائیں, آپ لوگ کو نہ بھوک لگ رہی ہے نہ گوشت کا مزہ ہے, تو آپ لوگ کی سمجھ میں باتیں بالکل, ایک 4 شادیوں کی باتیں آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی, ایک گوشت کھانے کی باتیں آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی. اس کے لیے کچھ دن ماحول بدلنا پڑے گا آپ کو, ٹھیک ہے نا. چونکہ ٹماٹر, کھیرے, ککڑیاں, پیزے, برگر کھا کے نا اب وہ گوشت والا سیٹ اپ کیا ہو گیا ہے, ختم. آپ کو تو میں یہ بتاؤں کہ عید کے دن آپ 3 پیزے کھائیں بھوک میں, ایک دم آپ سب جوش میں آ جائیں گے, دیکھنا. تو ہم نے تو پیزوں کا عادی نہیں بنایا الحمدللہ اپنے آپ کو, اس لیے ہمیں گوشت کا مزہ آتا ہے. تو اونٹ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کیے, اور 100 کی 100 میں سے کیا کیا ہے, اس کا شوربہ بنا کے آپ نے پیا ہے. گوشت بھی کھایا ہوگا یقیناً. تو اس لیے جو لوگ یورپ میں, امریکہ میں رہتے ہیں, دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں, وہ ٹھیک ہے دوسرے ملکوں میں, غریب ملکوں میں بھی قربانی کریں اگر اللہ نے وسائل دیے, لیکن پہلے کیا ہے, کم سے کم ایک حصہ گھر میں ہونا چاہیے, اس کا گوشت گھر میں آنا چاہیے, اس کو کھانا چاہیے. سمجھتے ہو, تاکہ مسلمانوں کا یہ تہوار زندہ بھی رہے, ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی سنت بھی زندہ رہے. وہ بالکل بقرعید کا پتہ ہی نہیں چلتا بعض ملکوں میں, کہتے ہیں ایکچولی بقرعید آئی ہے تو ایکچولی ہم نے وہ فون کر دیا ہے کہ وہ وہاں کر دینا, بس وہیں کر دینا, بس نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں. تو یار اتنا بھی, میں تو کہتا ہوں اس تکلف کی بھی کیا ضرورت تھی آپ کو, ٹھیک ہے نا, اس تکلف کی کیا ضرورت تھی. نماز بھی نہیں پڑھتے آپ, نہاتے دھوتے بھی نہیں, تو اصل تو ہے ہی گوشت کی قربانی, نماز تو ویسے بھی پڑھتے رہتے ہیں نا. تو کھا لو, اللہ کے مشورے پہ کھا لو اگر آپ کو ضرورت نہیں بھی ہے. دیکھیں قربانی کے جانور میں 7 آدمی اگر شریک ہیں تو 7 کے پیسے برابر ہونا ضروری نہیں ہے. بعض دفعہ گھر کا کوئی فرد بچڑا لے کر آتا ہے, چھوٹے بھائی کا حصہ بھی ڈال دیا, درمیانے والے کا بھی ڈال دیا, ایک ہمشیرہ کا حصہ ڈال دیا اس میں,
کسی نے پورے پیسے دیے, کسی نے آدھے دیے, کسی نے کوئی بیٹھ کے پیڑے کھانے والے بھی گھر میں ہوتے ہیں, وہ فری پھوکڑ میں حصہ اس کے نام ہو گیا, تو سب جائز ہے. یہ ضروری ہے کہ جس کا حصہ ہے اس سے ایک دفعہ پرمیشن لے لیں, کیونکہ قربانی عبادت ہے, عبادت میں نیت ضروری ہے. جب اس کو اطلاع ہی نہیں ہے تو اس کی طرف سے حصہ پھر ہوگا نہیں. اطلاع دیں گے, بتا دیں گے, تو بس یہ اس کا مطلب وہ راضی ہے. اس پہ منع کرنا ہوتا تو منہ سے کہہ دیتا کہ نہیں میرا حصہ نہ ڈالو. تو اتنا کافی ہے, سب کی طرف سے برابر پیسے شامل ہونا ضروری نہیں ہے. اور جو 7 حصے آپ ڈالیں گے سارے عاقل بالغ ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. مرحومین کی طرف سے بھی قربانی جائز ہے. مرحومین کی طرف سے جو قربانی ہوتی ہے وہ ہوتی آپ کی طرف سے ہی ہے, لیکن اس کا ثواب مرحوم کو ملتا ہے, وہ ہوتی آپ ہی کی طرف سے ہے. اس لیے آپ اس گوشت کے مالک ہیں, کھائیں, صدقہ کریں, آپ کی مرضی ہے. کیونکہ مرحوم وہ کسی عمل کا مکلف نہیں ہے, اس کا تو بیچارے عمل کا دروازہ بند ہوا تبھی تو مرحوم ہوا نا وہ. اگر وہ ابھی قربانی کر سکتا ہوتا تو مرحوم کیوں ہوتا پھر وہ. اور ہم بھی تھوڑے دنوں میں ہم سب نے مرحوم ہونا ہے کچھ وقت کے بعد جا کے. تو جو مرحوم کی طرف سے قربانی ہوتی ہے وہ ہوتی آپ ہی کی طرف سے, ثواب کس کو ملتا ہے؟ مرحوم کو. تو یہ بھی جائز ہے. نبی کی طرف سے بھی جائز ہے, زندوں کی طرف سے بھی جائز ہے, مردوں کی طرف سے بھی جائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, ایک اپنی طرف سے, ایک پوری امت کی طرف سے, 2 مینڈھے ذبح کیا آپ نے. تو یہ اصال ثواب کا ثبوت بھی یہیں سے ملتا ہے. تو اس لیے جائز ہے قربانی, جس کی طرف سے چاہیں کریں, جتنی چاہیں کریں, اپنی حیثیت کو, اپنی اوقات کو دیکھتے ہوئے, اپنی چادر کو دیکھتے ہوئے. اتنا نہ کریں کہ کل لوگوں سے بھیک مانگنی پڑے. دوسری بات, قرضہ لے کے قربانی کرنا بھی جائز ہے. سمجھتے ہیں, قرضہ لے کے بھی قربانی کی جا سکتی ہے, بشرطے کہ قرضہ اتارنے کی طاقت ہو. ایسا نہ ہو وسیم بھائی سے پیسے لے کے ان کو چوڑے میں ڈال دیا, وہ بیچارہ مصیبت میں آ گیا, اب اس کے ادا کرنے کے پیسے ہیں نہیں, وہ آپ کے گھر کے باہر گھنٹی کے ہاتھ رکھ کے کھڑا رہتا ہے اور آپ نے اس کو ٹینشن میں دے دیا. تو وہ ایسی ٹینشن کسی کو دینا جائز نہیں ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ابھی نہیں ہے پیسے, کل آ جائیں گے, پرسوں آ جائیں گے, آپ کسی سے ادھار پکڑ لیتے ہیں, یار میرے پرسوں پیسے آ جائیں گے, یا 1 ہفتے بعد مجھے مل جائیں گے, یا مہینے بعد مجھے تنخواہ ملے گی, میں تمہیں دے دوں گا, اور یقین بھی ہو دینے کا. تو بعض دفعہ آدمی کر لیتا ہے, کیونکہ قربانی کا موقع تو 3 دن کے بعد نکل گئی نا قربانی, 3 دن کے بعد تو نہیں ہوتی قربانی. تو یہ مسئلہ ہے. تو ایک اہم مسئلہ تو یہ ہو گیا, قرضہ لے کے بھی کر سکتے ہیں, اور کسی کا حصہ, کسی کے پیسے کم ہوں, کسی کے زیادہ ہوں, یہ بھی کر سکتے ہیں. ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے قربانی میں کہ گائے کے جب 7 حصے ہوں گے تقسیم کے وقت, تو 7 حصوں کو تول کے تقسیم کرنا ضروری ہے, کیونکہ سود گوشت جو ہے یہ سودی اموال میں سے ہے. جب بھی ڈیوائیڈ کا عمل ہوتا ہے تو اصل میں یہ خرید و فروخت کا عمل ہوتا ہے.